ہاں جی اعلیٰ حضرت بریلوی او بندے آپ فرماندے ہیں کہ بڑے بڑے دنیا آئی حج کرن آئی عمرے کرن آئی، فرماندے ہیں میں مدینہ پاک دے بارے لوگ بڑے بڑے علماء نے لکھیا، بڑی بڑی علماء دنیا دے آئے جتیاں گسا کے چلے گئے، مدینہ پاک دی گلی جو نہ دی شہرت نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی جے مکے تو چلے نہیں سن تے پورے مدینے چ گورام مچے ہوئے سی احمد رضا آ رہا ایویں نہیں جنہاں حضور دی عزت تے پہرے دیتے ہو من نا اج ہاں اس ویلے تو اٹھاں دا سفر سی نا تے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جی ساڈے اٹھ تیار ہو رہے سن تے مینوں خبراں آ رہی سن کہ گلی کوچے وچ مشہوری ہو رہی احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے۔ جدو پہنچے تو پھر ظاہر بات ہے ایک اپنا انداز ہے، اپنا انداز ہے اعلیٰ حضرت بریلوی دا، کیوں جی پھر کی انداز ہے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہاں جی چلتے ہیں پھر آ کے کھڑے ہو گئے، جا کے عرض کی تھی حضور دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، دیدار چاہیے، دیدار چاہیے۔ جدو دیدار نہ ہویا نا تو پھر کہنے لگے وہ کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، فرمایا تینوں یہ جرت کیویں ہوئی بھائی، تو نے کیوں عرض کی تھی کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، اور تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوندی، اعلیٰ حضرت نے شہید نعت پڑھتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، اور میں آکھا چلیا اے امام احمد رضا گل کی تھی حضور دی بارگاہ وچ، سمجھ تو اے کیوں تعویلاں کرنا، تو اے گل کیوں کرنا اعلیٰ حضرت دے اس لفظ دی تو اتنے قیمت پئی ہے، اس لفظ دی اتنے قیمت پئی۔ جب اعلیٰ حضرت بریلوی کہنا تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو حضور اٹھ کر سامنے آ گئے۔ اے ویکھے بغیر اے لفظ نہیں کہے جا سکتے جڑے اعلیٰ حضرت کیتے ہیں، اے ویکھے بغیر گل نہیں، حدیثاں تے سارے ہی پڑھتے رہے۔ جدوں رسول اللہ دی ایویں جھلک ویکھی نا تو فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ ایویں ایک گل نہیں ہو سکتی، ہاں جی ہونٹ مبارک کا ذکر حدیث پہ ضرور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی جی نے کیا فرمایا وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ فرمایا ساری دنیا دے پھول اس گلاب میں۔ عجیب گل ہے، یہ ویکھے بغیر گل نہیں آ سکتا۔ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، جدو حضور مسکرائے احمد رضا کی گل کر رہے ہیں، بس جدو حضور مسکرائے تو پھر حضور دے دندان مبارک کے جدو ویکھیا نا تو فرماؤ آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا۔ فرمایا کون یہ در عدن کے موتیوں کی بات کرتے ہو اور یمن کے لالوں کی بات کرتے ہو؟ فرمایا میں نے جو حضور کے لبہائے مبارک دیکھے اور حضور کے مبارک دانت دیکھے، فرمایا جب میں نے دیکھے نا تو عدن کے موتی منہ چھپا کر دوڑ پڑے، ہم کہاں حضور کے مبارک دندان کہاں، اور جب جو میں نے لبہائے مبارک دیکھے وہ لال یمن کے دیکھ کر بھی منہ چھپا کر چلے گئے، ہم کہاں اور حضور کے لبہائے مبارک کہاں۔ یہ امام احمد رضا بریلوی ہے۔ امام احمد رضا خان کی ولادت ہند کے مشہور شہر بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ آپ کا اصلی نام محمد تھا، بٹ آپ کے دادا نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے۔ کم سنی کی عمر میں آپ نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں آپ اپنے زمانے کے لیجنڈری ذہین و فتین علماء و فضلاء کے سامنے میلاد مصطفیٰ پر آپ نے ایسی تقریر کی جو آج کا پروفیسر اور محقق بھی نہیں کر سکتا۔ 8 سال کی عمر میں ہی آپ نے عربی زبان کی مشہور کتاب ہدایت النحو کی شرح لکھ کر علماء کو حیرت میں ڈال دیا، جس کو علماء نے خوب سراہا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اس دور میں رائج علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ اسی دن آپ نے
ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے مسند افتاء یعنی شرعی سوالات کے جوابات دینے کا کام آپ کے سپرد کر دیا، اور آپ ساری زندگی فتاوی تحریر فرماتے رہے۔ ابو حامد سید محمد کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات دینے کے لیے فقہی مسائل کی تلاش میں جو لوگ تھک جاتے وہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کرتے اور ریفرنس طلب کرتے تو اسی وقت آپ فرما دیتے فلاں کتاب کی فلاں جلد فلاں کے فلاں صفحے پر فلاں لائن میں ان الفاظ کے ساتھ مسئلہ موجود ہے، which is simply mind blowing۔ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد قوت حافظہ سے 1400 سال کی کتابیں یاد تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں۔ یوں تو آپ نے ہزاروں شرعی مسائل کے جوابات لکھے، لیکن افسوس کہ سب جمع نہ کیا جا سکا۔ جو جمع کر لیے گئے تھے ان کا نام العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ رکھا گیا۔ فتاوی رضویہ جدید کی 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21,656، کل سوالات و جوابات 6,847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جو اردو کے موجودہ تراجم میں سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ آپ کے ترجمہ قرآن کا نام کنز الایمان ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 سنی ہجری بمطابق 1921 سنہ عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر عین اذان کے وقت ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کہا اور ادھر امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پرانوار بریلی شریف میں برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس سال 1440 سنہ ہجری کو آپ کے وصال کو 100 برس پورے ہونے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پوری دنیا میں دھوم دھام اور عقیدت و محبت سے آپ کی 100 سالہ عرس کی تیاریاں جاری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے بہت بڑے نمائندے، اہل سنت کے ایک بہترین ترجمان اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے انتہائی قابل قدر پیشوا تھے۔ آپ نے اپنی زندگی ساری علوم اسلامیہ کی ترویج اور اشاعت میں گزاری۔ آپ نے اسلامی موضوعات کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب پر بڑی سیر اصل گفتگو فرمائی۔ فقہ پر، تفسیر پر، اصول پر، حدیث پر، ہر چیز پر آپ نے کلام کیا، لیکن جو آپ کا مرکزی نقطہ ہے وہ عشق رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مرکزی نقطہ ہے۔ آپ کی ساری تحریریں، آپ کی ساری گفتگو، آپ کا سارا بولنا، سارا لکھنا، وہ جو اس کا مرکزی محور ہے وہ ذات رسالت مآب ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ نا ہر بات پر چھیڑ دینا چاہیے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری جان ہے عشق مصطفیٰ اور روز فضو کرے خدا، اور بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو آپ نے پیغامات دیے ان کا مرکزی نقطہ ہے کہ حضور سے پیار کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور پھر یہ جو نقطہ ہوتا ہے یہ پھر اپنے دامن میں اور بہت ساری چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے پھر اس کی بات سے بھی پیار ہوتا ہے، جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے پھر اس کے شہر سے بھی پیار ہوتا ہے،
جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس کے دشمنوں سے نفرت بھی ہوتی ہے، جب کسی کی ذات سے پیار ہوتا ہے تو پھر اس کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، پھر اس کی اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے، جب کسی کی ذات سے پیار ہو جائے تو پھر اس کے دوستوں سے بھی پیار ہوتا ہے، اور جب کسی کی ذات سے پیار ہو جائے تو پھر اس کی نسبت سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے مدینہ شریف سے پیار کیا تو پھر بھی کھل کے کیا ہے، آپ نے اگر نبی پاک علیہ السلام کی حدیثیں جمع فرمائی ہیں تو پھر بھی آپ نے اس پر کمال کلام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی اولاد سے پیار کیا تو پھر سادات کے بچوں سے بھی محبت فرمائی۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، اور اعلیٰ حضرت گم کر پیار کرنے کے، کھل کر پیار کرنے کے عادی اور تڑپ کر محبت کرنے کا درس دیتے ہیں۔ ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کے بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ اب جو لوگ اعلیٰ حضرت بریلوی سے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز میرے عزیزوں یہ یاد رکھیں کہ جس کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، سب سے پہلے اس کے اندر سے عشق رسول کی خوشبو آنی چاہیے، اس سے نعت کی خوشبو آئے، اس سے درود و سلام کے ترانوں کی آواز آئے، یعنی اس کی گاڑی کا بٹن جب بھی دبایا جائے تو کوئی نہ کوئی نعت پڑھنی شروع کر دے، یعنی ذوق ہو۔ اس کے گھر میں جب بندہ داخل ہو تو جو اس نے گھر کے اندر سندڑیاں لگائی ہوں نا، وہاں بھی درود شریف لکھا ہونا چاہیے۔ تو مرکزی نقطہ نبی پاک کی محبت ہے، اور ٹوٹ کر پیار حضور سے، اور خالص محبت ذات رسالت کے ساتھ۔ دیکھو حالات بدلیں تو سارے لوگ اب معاشرے کا حصہ بن گئے، تو سادات بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو بہت سارے کام سادات کے بچے کرتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، کئی جگہ پہ نوکریاں بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنی معاش کے لیے بہت سارے کام انسانوں کو کرنا پڑتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا بچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں نا بطور ملازم کے رکھ لیا گیا تھا، اس کی تنخواہ طے ہو گئی، معاملات سارے طے ہو گئے، اس نے کام ابھی شروع کرنا تھا کہ کسی نے بتا دیا یہ سید زادہ ہے۔ بھائی سادات نوکریاں کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، سب کے ساتھ رہتے ہیں، حضور یہ بچہ سید زادہ ہے۔ تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بچے کے قریب گئے اور اتحیات کی حالت میں سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے شاہ جی جو ہم نے آپ سے تنخواہ طے کیا نا وہ نذرانہ سمجھ کے ہر مہینے پیش کر دیں گے، لیکن آپ مہربانی کیجئے گا اس گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیے گا، انشاءاللہ میرے بچے آپ کے بچوں کی نوکری کریں گے، آپ کی انشاءاللہ خدمت کریں گے، روٹی پکا کے پیش کریں گے، کپڑے دھو۔ مولانا ریحان رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے 2-3 دن پہلے مجھے ملنے آئے، وہ کہنے لگے کہ بریلی کا پورا خاندان آپ کا شکر گزار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھائی وہاں یہ بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا خاندان یہ باتیں کرتا ہے کہ لکھا امام احمد رضا نے ہے، پڑھا مولوی خادم نے ہے۔ اب میں نے تو ان کو نہیں نہ کہا جی، میں نے تو ان کو نہیں کہا، ہاں مجھے انہوں نے رلا دیا، کہنے لگا اب سارا خاندان آپ کے شکر گزار ہے۔ میں نے کہا نہیں جی، میں وہاں ایک نوجوان اس نے مجھے فون کیا، میں نے جب ان کو یہ سنائی تو پھر وہ رو پڑے۔ میں نے کہا ایک نوجوان نے بریلی سے مجھے فون کیا، کہنے لگا میں بریلی شریف سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت بریلوی گھر سے نکل کر جس روڈ سے جاتے تھے نا، وہ کہنے لگا اب وہ روڈ تو پکا ہے۔ میں نے کہا اس جگہ کو چومو۔ وہ کہنے لگا لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا پھر تجھے مجھ سے محبت نہیں ہے نا۔ وہ اس نے ٹریفک چل رہی تھی، وہ روڈ کو چوم رہا تھا۔ میں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ان بزرگوں کو کہا، میں نے کہا میں تو اس مٹی کو بھی چومتا ہوں ہاں جس سے امام احمد رضا گزر کر گئے۔